وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کے انتہائی اہم ترین موضوع کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، لیکن آئیے سننے سنانے سے پہلے جماعت اہل سنت کے قدیم طریقہ کار کے مطابق اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور آقا نامدار مکی مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم بے کسوں کے مددگار، صاحب پسینہ خوشبودار، شفیع روز شمار، انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ، حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اس انداز سے پڑھیے گا کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ آج کے بیان کا موضوع ہے یوم عرفہ کی فضیلت اور قربانی کے مسائل۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ جمعے کو آپ حضرات کو بتایا تھا کہ اللہ کے نزدیک 4 حرمت والے مہینوں میں سب سے زیادہ عزت و حرمت والا مہینہ ماہ ذی الحجہ ہے، جو کہ اسلامی سال کا 12واں یعنی آخری مہینہ ہے، جس کی برکتوں سے ہم اور آپ مستفیض و مالا مال ہو رہے ہیں۔ جو باتیں گزشتہ جمعے کو عرض کی گئی تھی یہاں وہ ریپیٹ تو نہیں کی جا سکتی کیونکہ ٹائم شارٹ رہتا ہے، لیکن جو باتیں اس وقت بتائی گئی تھی ہمیں یاد ہونی چاہیے، اور خاص طور سے ان پر عمل کرتے ہوئے ان 10 دنوں کو ہمیں اسی انداز سے انشاءاللہ گزارنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان 10 دنوں میں 9واں جو دن آتا ہے 9 ذی الحجہ کا، اسے اسلامی تاریخ میں عرفہ کا دن کہا جاتا ہے۔ یہ بڑی فضیلتوں والا، بڑی برکتوں والا، بڑی شان و عظمت والا دن ہے۔ اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث طیبہ میں اپنی امت تک جو گائیڈ لائنز پہنچائی ہیں، انشاءاللہ ان کے حوالے سے بھی چند باتیں میں عرض کروں گا۔ وہ پوائنٹ میرا نمبر 1 تھا یوم عرفہ کی فضیلت کے حوالے سے، وہ پوائنٹ میرا نمبر 1 تھا، لیکن میں چاہوں گا کہ اس کو بعد میں ہم انشاءاللہ لیں آخر میں، تاکہ جو لوگ بعد میں آئیں گے انشاءاللہ تو وہ بھی کچھ سن لیں، سمجھ لیں، اور اس کے مطابق آنے والے یوم عرفہ کو گزارنے کی سعادت حاصل کریں۔ تقریباً 22 سے 23 مسائل قربانی ہیں، ان میں بہت اہم ترین مسائل بھی ہیں جن کے حوالے سے ہماری قوم میں بہت زیادہ تردد پایا جاتا ہے، کنفیوژن پائی جاتی ہے۔ جائز کو ناجائز سمجھ رکھا ہے، ناجائز کو جائز سمجھ رکھا ہے، مکروہ کو بالکل فریش سمجھ رکھا ہے، جو فریش معاملہ اس کو مکروہ جان رکھا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی مجھے اللہ پاک یہ سعادت نصیب فرمائے کہ مجھے اللہ پاک ٹائم کے اندر ان تمام کو مکمل کرنے کی سعادت بخشے۔ بلا تاخیر شروع کر رہا ہوں۔ نمبر 1، آج کے مسائل قربانی میں سب سے پہلا مسئلہ جانوروں کو لڑانا، چونکہ یہ بھی ہماری قوم میں ایک روٹین سی بن گئی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو قربانی کے جانور کی رسی تو تھما دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ بیٹا یہ جانور قربانی کا ہے، اور قرآن پاک میں باقاعدہ وہ آیتیں واضح طور پر ہمیں بتا رہی ہیں کہ جو جانور قربانی کے لیے اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے فکس کر دیا گیا ہو، اس جانور کو قرآن پاک میں شعائر اللہ کہا گیا ہے، یعنی اللہ کی نشانیاں۔ ویسے تو ہم کسی جانور کو بلا وجہ شرعی تکلیف نہیں دے سکتے، لیکن جو جانور قربانی کے لیے خاص کر دیا گیا، یہ شعائر اللہ بن گیا، اللہ کی نشانی قرار دے دیا گیا۔ اب جب دوسرے عام جانوروں کو بلا وجہ شرعی ایذا نہیں دے سکتے تو یہ تو قربانی کا جانور ہے۔ آپس میں لڑانے کے بارے میں کیا حکم ہے یاد رکھیے گا۔ اگر جانور قربانی کا نہ بھی ہو، ہمارا دین اسلام ہمیں یہ گائیڈ کرتا ہے کہ جانوروں کو آپس میں لڑانا حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ لوگ بٹیروں کو لڑواتے ہیں، مرغے لڑواتے ہیں، بھینسوں کو لڑواتے ہیں، بیلوں کو لڑواتے ہیں، بندروں کی آپس میں لڑائی کرواتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ سب کروانا بھی حرام ہے اور اس کو دیکھنا بھی ناجائز و گناہ ہے۔ اگر کوئی دیکھ رہا ہے اور دلیل دے رہا ہے میں تھوڑی لڑوا رہا ہوں، خالی میں تو دیکھ رہا ہوں، تو جتنا گناہ اس کو ملے گا نا اتنا گناہ آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ اس پر راضی ہو کر کے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے جانوروں کو آپس میں نہ لڑایا جائے۔ بچے میری بات سن رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں سن رہے تو آپ حضرات اپنے بچوں کو بتائیے کہ بیٹا اس طرح جانوروں کو لڑانا
ہمارے اسلام نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، کوئی لڑاتا ہے تو گناہگار ہوتا ہے، اس لیے اس سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ، جس پر قربانی واجب ہو، پیسے ہی نہیں ہے کرنے کے لیے تو کیسے کروں گا؟ اس کا مسئلہ سنیے، جب یہ ثابت ہو گیا کہ آپ پر قربانی واجب ہے، واجب مطلب کمپلسری، یعنی کسی بھی اینگل سے آپ 52.5 تولہ چاندی کی ملکیت کے مالک ہیں، کسی بھی اینگل سے آپ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے مالک ہو گئے، چاہے آپ کے پاس کرنسی ہو، چاہے آپ کے پاس چاندی ہو، چاہے آپ کے پاس سونا چاندی ملا کر کے ہو، یا آپ کے پاس مال تجارت ہو، یا حاجت اصلیہ سے زیادہ جو آپ کے پاس سامان وغیرہ ہو، ان سب کو کیلکولیٹ کیا گیا ٹوٹل کر کے، تو کسی بھی اینگل سے آپ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے مالک بن رہے ہیں، تو اس اینگل سے آپ پر قربانی سراسر واجب ہو چکی۔ حضرت میرے پاس پیسے نہیں ہے تو کیا کروں؟ ہمارا دین اسلام اس حوالے سے ہمیں گائیڈ کرتا ہے، جس پر قربانی واجب ہو مگر کرنے کے لیے پیسے نہ ہو، 2 آپشن ہے، نمبر 1 یا تو کسی سے ادھار لے کر کے قربانی کرے، یا نمبر 2 کوئی چیز بیچ کر کے قربانی کرے۔ ہمارے دین اسلام کے اس قانون مبارک کو سامنے رکھ کر یہ کنفیوژن ختم ہو جاتی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ادھار لے کر قربانی نہیں کر سکتے، غلط۔ ہمارے دین اسلام نے گائیڈ کیا کہ جس پر قربانی واجب ہے مگر کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو کسی سے ادھار لے کر قربانی کرے گا تو بھی قربانی ادا ہوگی، پھر ادھار تو دھیرے دھیرے چکاتا رہنا اس کی اجازت سے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا یار کیسے چکاؤں گا، تو آخری لاسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ کوئی چیز بیچ کر کے قربانی کیجئے، مگر جس پر قربانی واجب ہے اسے قربانی کرنی ہوگی، وہ گلیاں نکالنا چاہے، اگر مگر کرنا چاہے، کنتو پرنتو کرنا چاہے، تو اللہ کی بارگاہ میں مجرم قرار پائے گا۔ تیسرا مسئلہ، مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا چاہیں، کسی کے والد محترم آج دنیا میں نہیں ہے، کسی کے امی جان دنیا میں نہیں ہے، کسی کے دادا حضور دنیا میں نہیں ہے، یا کسی کی وائف کا انتقال ہو چکا، وہ اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ 100% کر سکتے ہیں۔ بالکل، جب آپ اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کریں گے نا، انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا اور اللہ کی طرف سے ان کو بھی بھر بھر کے ثواب دیا جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا، مرحومین کی طرف سے کی جانے والی قربانی کا گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، دوست احباب کو انوائٹ بھی کر سکتے ہیں، صاحب نصاب یعنی مالدار لوگوں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ ہاں، وہ مرحومین کی قربانی کا گوشت جو وصیت کے آدھار پر کیا گیا، یعنی مثال کے طور پر آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا، انتقال سے پہلے کہہ دیا تھا بیٹا میرے نام سے قربانی کر دینا، اب جو آپ نے اپنے مرحوم کی وصیت کے اوپر قربانی کی، لکھ کے رکھنا بھائیو، جو آپ نے اپنے مرحوم کی وصیت کے آدھار پر قربانی کی، اس قربانی کا گوشت نہ تو آپ کھائیں گے، نہ اپنے بچوں کو کھلائیں گے، نہ اپنے گھر والوں کو کھلائیں گے، نہ دوست احباب کو کھلائیں گے، نہ رشتہ داروں کو کھلائیں گے، بلکہ پورا کا پورا گوشت ان غریب مسلمانوں کو کھلایا جائے گا جو زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں۔ رائٹ، ان غریب مسلمانوں کو یہ گوشت کھلایا جائے گا جو زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں۔ اس میں سے گھر والے بھی نہیں کھا سکتے، آپ بھی نہیں کھا سکتے، رشتہ دار بھی نہیں کھا سکتے۔ ہاں، اگر رشتہ داروں میں مان لیجئے ایسے مسلمان ہیں آپ کے رشتہ داروں میں جو زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں تو بالکل ان کو کھلایا جا سکتا ہے۔ یہ میں نے کس کا مسئلہ بتایا؟ جو قربانی آپ نے اپنے مرحوم کی وصیت کے آدھار پر کی اس کا مسئلہ ہے، لیکن آپ کے مرحوم نے ایسی کوئی وصیت نہیں کی تھی، والد صاحب چلے گئے دنیا سے، کوئی قربانی کی وصیت نہیں کی تھی، آپ خوشی سے کرنا چاہتے تو بالکل کیجئے، یا اللہ کی طرف سے اس پر آپ کو بھی ثواب دیا جائے گا، ان کو بھر بھر کے ثواب دیا جائے گا، اور اس قربانی کا گوشت آپ بھی کھا سکتے ہیں، گھر والوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، آپ کے شہر میں جو سب سے بڑا کروڑ پتی مسلمان ہے اس کو بھی بلا کر کھلا سکتے ہیں۔ بھائی گزارش یہ ہے کہ جب تقریر ہوتی ہے نا تو عام طور پر لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، اور کہنا چاہیے اچھی باتوں پر، لیکن مسائل جب بیان ہوتے ہیں تو سبحان اللہ کہنے کا رواج نہیں ہے۔ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ میری طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی کہ سبحان اللہ کہیے، مگر کم سے کم میرا دل خوش ہو اور مجھے یہ یقین ہو کہ میری قوم کے لوگ، مجھے میری محبت کرنے والے باتیں سمجھ رہے ہیں، تو ہر مسئلہ جب پورا ہو جائے، سمجھ میں بھی آ جائے تو سبحان اللہ کہنے کی اجازت دے رہا ہوں میں آپ کو۔ بالفرض کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تو اب سبحان اللہ مت کہیے، تو میں سمجھ جاؤں گا کہ بھائیوں کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، اس کو پھر ریپیٹ کرنا چاہیے۔ اچھا، مرحومین کی طرف سے جو میں نے قربانی کی بات بتائی، اب ایک بات اور سنیے جو میں ہر سال بتاتا ہوں۔ ہمارے کریم آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی فرمائی، اور ماشاءاللہ آقا علیہ السلام کا پیار ہم امتیوں سے کتنا رہا کہ میرے آقا علیہ السلام اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی فرمایا کرتے، بلکہ آقا علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد، یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا، اس کے بعد بھی امت کی طرف سے باقاعدہ آقا علیہ السلام کی قربانی کا سلسلہ جاری رہا۔ چنانچہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اپنی امت کی طرف سے قربانی فرمایا کرتے۔ جب وقت وصال قریب آیا، مجھے پاس بلایا، وصیت فرمائی، اے علی میں دنیا سے جا رہا ہوں، یاد رکھنا میرے بعد میری امت کی طرف سے قربانی ہوتی رہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد فرمانے کے مطابق ہر سال حضور کی امت کی طرف سے ایک مینڈھا قربان فرمایا. ایک قربانی کا اہتمام حضرت مولا علی الگ سے کیا کرتے تھے آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق. اس لیے میں ان تمام اسلامی بھائیوں سے اسپیشلی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جن کو اللہ نے نوازا ہے، صاحب نصاب بنایا ہے، اور ان کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ وہ ایک الگ سے بکرا، الگ سے مینڈا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربان کر سکتے ہو، ہر سال کی طرح اس بار بھی میری آپ سے ڈیمانڈ اور ریکویسٹ ہے کہ یہ نیک کام ضرور کیجئے گا. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، ضرور کیجئے. حضرت میں کر تو سکتا ہوں مگر اتنی گنجائش نہیں کہ میں 20 25 30 ہزار کا بکرا لا سکوں. تو میری دوسری ریکویسٹ آپ سے، اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو حصے والے قربانی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اپنی رقم ڈال دیجئے انشاءاللہ. تو یہ بھی اللہ کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی انشاءاللہ، ہے نا. مطلب یہ ہے کہ جو کر سکتا ہے نا وہ ضرور کرے. اس کی برکتیں آپ کو دنیا کے اندر میں ملیں گی اور آخرت کے اندر میں ملیں گی. اور ایک کاش کہ میرے حضور آپ کے اس ہونے والی قربانی سے ایسے خوش ہو گئے کہ یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے. اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں واقع نظر آئے. اے کاش کہ ہماری قربانی حضور ایسی پسند فرما لے کہ خواب میں جلوہ دکھا دے کہ تو نے ہماری طرف سے قربانی کی، خوش ہو جا. اللہ نے وہ قربانی قبول فرما لی. جو کر سکتا ہے ضرور کرے، ورنہ میں اتنا جانتا ہوں کہ ہماری قوم کے لوگوں میں بدقسمتی کی بنیاد پر دنیا کے نام پہ لاکھوں کروڑوں روپے پانی کی طرح بہا دیے جاتے ہیں، مگر جب دین کے نام پہ بات آتی ہے تو لوگ یا تو نہیں کرتے یا پھر کرتے ہیں تو جیب میں سکے تلاش کرتے ہیں. ایک مسئلہ اور سنیے آج کا. یہ مسئلہ بھی ہماری قوم میں عام ہے. فار ایگزامپل گھر میں کچھ افراد ہیں جو کماتے ہیں اور ساری کمائی ایک ساتھ اپنے فادر کے پاس جمع کراتے ہیں. فار ایگزامپل گھر میں 5 بیٹے ہیں، ان کے والد ہیں، سب کا ایک کاروبار ہے. یہ بھی کما رہا ہے بچہ، یہ بھی دوسرا بچہ بھی کما رہا ہے، تیسرا بھی کما رہا ہے، چوتھا بھی کما رہا ہے، 5واں بھی کما رہا ہے. اور یہ سب کما کر کے والد صاحب کے پاس جمع کرتے ہیں. مطلب دھنی کون ہوئے؟ والد صاحب. ان پیسوں کے مالک کون ہے؟ والد صاحب. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب قربانی کا موقع آئے گا تو کیا والد صاحب کو اپنی طرف سے اور یہ 5 بیٹوں کو اپنی اپنی طرف سے قربانی کرنی ہوگی؟ واجب ہے کیا؟ یا خالی والد صاحب ایک ہی کر دیں تو کافی ہو جائے گا؟ تو اس میں 2 آپشن ہیں. نمبر 1، اگر یہ سارے بیٹوں کا کمایا ہوا پیسہ والد صاحب کے پاس امانت کے طور پر جمع ہوتا ہے، کس کے طور پر؟ ایز اے امانت کے طور پر جمع ہوتا ہے کہ والد صاحب کو پتا ہے کہ یہ اتنا لاکھ روپے میرے بچے کا اس کا جمع ہو گیا، یہ اس کا جمع ہو گیا، اور یہ پیسہ ان لوگوں کا ہے، جب چاہیں مجھ سے ڈیمانڈ کر کے مانگ سکتے ہیں. اگر یہی کنڈیشن ہے تو اس صورت میں ہر بیٹا جو بھی صاحب نصاب ہے اس آدھار پر اس پر الگ الگ قربانی واجب ہے. اور اگر بچوں نے کمایا والد صاحب کو ہینڈ اوور کر کے مالک بنا دیا کہ پاپا یہ پیسہ ہمارا نہیں، یہ آپ کا ہے، ہمارا کام محنت کرنا تو ہم نے کر لی، یہ آپ کا ہے، آپ جانو آپ کا کام جانے، اگر مالک بنا چکے وہ اپنے والد صاحب کو تو اس آدھار پر والد صاحب اکیلے مالک کے، لہٰذا ان بچوں کو اب الگ سے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ صاحب نصاب نہیں ہے والد صاحب اپنے اکیلے کی کر دیں گے، قربانی ادا ہو جائے گی. سمجھ بات آ گئی؟ ماشاءاللہ. آگے ایک مسئلہ اور سنیے. ہمارے یہاں ماشاءاللہ اللہ نے کئی لوگوں کو نواز رکھا ہے، جس گھر میں رہتے ہیں اس کے علاوہ فارم ہاؤس بنا ہوا ہے، زمین لے کے پٹک رکھی ہے، پلاٹ لے کے خرید کے ایسے ہی تالا لگا ہوا ہے. یا کئی ہمارے حضرات ایسے ہیں ماشاءاللہ جن کے کرائے کے مکان چل رہے ہیں، کرایوں پر گاڑیاں چل رہی ہیں. تو یاد رکھنا پیارے اسلامی بھائیوں، قربانی کا مسئلہ یہ ہے حاجت اصلیہ سے زیادہ جو کچھ ہو، حاجت اصلیہ سے زیادہ جو کچھ ہو اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر بیٹھ جاتی ہے، تو اس بندے پر قربانی واجب ہے. اب جس گھر میں رہتا ہوں یہ تو میری حاجت اصلیہ کا، لہٰذا اس مکان کی وجہ سے قربانی واجب نہیں ہے. مگر جو مکان میں نے پٹک رکھا ہے، فارم ہاؤس بنا رکھا ہے، چاہے اس سے کمائی ہو رہی ہو کہ نہ ہو رہی ہو، جو زمین لے کے میں نے پٹک رکھی ہے چاہے کمائی ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو، جو پلاٹ میں نے خریدا چاہے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو یا فیوچر میں کبھی بنائیں گے اس نیت سے خریدا ہو، XYZ کوئی بھی بات ہو، چونکہ یہ جو مکان ہے، یہ جو دکانیں ہیں اور جو کرائے پر چلائی جانے والی گاڑیاں ہیں، مکانات، دکانیں ہیں، یہ سب کیا ہے؟ حاجت اصلیہ سے زیادہ. ان چیزوں کی وجہ سے زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے. زکوٰۃ اس وقت فرض ہوتی ہے جب ہم نے کوئی زمین بیچنے کی نیت سے خریدی ہو، کوئی پلاٹ بیچنے کی نیت سے خریدا ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. یہاں میں زکوٰۃ کے مسائل ڈسکس نہیں کر رہا، وہ رمضان شریف میں ہو چکے، یہاں صرف قربانی کے مسائل چل رہے ہیں. لہٰذا یاد رکھیے گا جس مکان میں میں رہتا ہوں وہ تو میری حاجت اصلیہ میں ہے. ادروائز جو میرے کرائے پہ مکان چل رہے ہیں، جو میری کرائے پہ دکانیں چل رہی ہیں، جو میرا فارم ہاؤس بنا ہوا ہے، جو میں نے پلاٹ لے کے پٹک رکھا ہے، جو میرا ایکسٹرا پلاٹ ہے، یاد رکھنا ان کے آدھار پر میں صاحب نصاب مانا جاؤں گا اور مجھ پر قربانی واجب ہوگی. چونکہ یہ ساری زمینیں جائیداد جو ہے میرے
حاجتیں اصلیہ سے زیادہ ہیں، تو اس بات کا خاص طور سے دھیان رکھیے گا. اگر غفلت کریں گے، سستی کریں گے اور اگر مگر کریں گے یار ایسے کیسے قربانی واجب ہو جائے گی، تو آپ گنہگار ہوں گے. سمجھانے والا آپ کے سامنے حاضر ہے، اللہ کی رضا کے لیے میں نے سمجھا دیا. بات سمجھ میں نہیں آئے تو انشاءاللہ بعد میں پوچھ لیجیے گا. یہاں کھڑے ہو کر پوچھیں گے تو آپ میری مجبوری جانتے ہیں، شارٹ ٹائم ہوتا ہے، بہت ساری تیاری کر کے آتا ہوں کہ یہ بتاؤں گا، مگر ٹائم اجازت نہیں دیتا. اس لیے آپ حضرات مجھے جانتے ہیں، میں یہی رہتا ہوں، تو انشاءاللہ کبھی بھی ملاقات کر سکتے ہیں. ایک مسئلہ اور سنیے آج کا، جس سے آج پتا چلا کہ گزشتہ سال مجھ پہ قربانی واجب تھی مگر میں کر ہی نہیں پایا. کیا اس سال وہ گزشتہ قربانی کی قضا کر سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. کرے گا تو مانی ہی نہیں جائے گی. پھر کیا کرنا ہوگا؟ مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے دن گزر گئے اور بندے پر قربانی واجب تھی، کر ہی نہیں پایا. تو سب سے پہلے یہ دیکھے کہ یہ قربانی کا جانور خرید چکا تھا. اگر خرید چکا تھا تو اس کو زندہ صدقہ کرنا واجب ہے. اور اگر جانور خریدا ہی نہیں تھا، جیسے آج مان لیجئے کہ آج ہمیں پتا چلا یار پچھلے سال قربانی واجب تھی، آج امام صاحب نے بتایا، امام صاحب کو مجرم مت قرار دیجیے گا، امام صاحب تو ہر سال سمجھاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آپ مسجد صلاح عالم میں پہلی بار تشریف لائے ہوں گے، تو آپ نے آج یہ مسئلہ سنا تو سن لیجئے. اگر آپ کو آج یہ مسئلہ پتا چلا، اچھا پلاٹ جائیداد کی وجہ سے بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے، مطلب جس مکان میں ہم رہ رہے ہیں اس کی وجہ سے نہیں، اس کے علاوہ جو پلاٹ ہے، جو فارم ہاؤس ہے، جو دکان مکان کرائے پہ چل رہا ہے، اچھا اور یار تو پچھلے سال بھی تھے میرے، میں تو کر ہی نہیں پایا، اب کیا کروں؟ تو سنیے، چونکہ آپ نے جانور تو خریدا نہیں تھا، آپ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک بکرے کی قیمت صدقہ کریں گے. ایک بکرے کی قیمت جو بھی نارملی بنے گی 12 15 20 ہزار روپے جو بنے گی مارکیٹ لیول کے حساب سے، تو اس کے آدھار پر آپ ایک بکرے کی قیمت صدقہ کریں گے، یہ آپ پر واجب ہے. کوئی یہ چاہے چلو یار ایک کام کرتا ہوں میں پچھلے سال کی قربانی اس سال کر لیتا ہوں، مانی ہی نہیں جائے گی. جانور تو حلال ہو جائے گا، اللہ کے نام پر جانور قربان ہوا ہے، گوشت بھی حلال ہے، مگر قربانی کا واجب آپ کے سر پر باقی رہے گا. اور آپ یہ چاہو کہ ایک کام کرتا ہوں بڑے جانور کی قربانی میں حصہ ملا لیتا ہوں، تو اس کا مسئلہ بھی یاد رکھنا، کئی بار یہاں ریپیٹ کر چکا ہوں. بہار شریعت میں صاف لکھا ہے کہ ایک بڑا جانور جس میں 6 لوگوں نے حصہ ملایا اس سال کی قربانی کا، ایک بندے نے ڈال دیا پچھلے سال کی قربانی کا حصہ، تو اس بندے پر واجب ہے کہ اپنا گوشت تو صدقہ کرے گا. اور یہ 6 لوگ ہیں نا، ان پر بھی شریعت کا حکم لاگو ہوتا ہے کہ تم بھی لوگ اپنے اس گوشت میں کھا نہیں سکتے، پورا کا پورا گوشت میں صدقہ کرنا ہوگا. ہاں، کھیل تماشا نہیں ہے اجتماعی قربانی، کھیل تماشا نہیں ہے. بہت باریک مسائل ہیں، جو اس کی دسترس رکھتا ہو، پوری معلومات رکھتا ہو، پھر اس میدان میں قدم رکھے. یہاں گلاب کے پھول نہیں کھلے ہوئے، کانٹے کانٹے بچھے ہوئے. یاد رکھنا، لوگوں نے اس کو کھیل تماشا بنا رکھا، بہت سستا اور آسان سودا سمجھ رکھا ہے. خیر، آگے کا مسئلہ سنیے. قربانی کی جانور میں عقیقے کا حصہ ڈال دیں تو یاد رکھیے، بڑے جانور کی قربانی میں چونکہ میکسیمم 7 حصے ہوتے ہیں، اگر آپ قربانی کے بھی حصے ڈالیں، اس میں عقیقے کا بھی ڈال دیں، کوئی حرج نہیں ہے. ایک عقیقے کا ہو 6 قربانی کے، 6 عقیقے کے 1 قربانی کا، کوئی دقت نہیں ہے. مسئلہ اس کا یہ ہے کہ چونکہ قربانی کا ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا، ثواب ملنا، اور یہی مقصد عقیقے کے اندر بھی موجود ہے. لہٰذا بڑے جانور کی قربانی میں میکسیمم جو زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہوتے ہیں، ان 7 حصوں میں کچھ حصے قربانی کے ہو جائیں اور کچھ حصے عقیقے کے ہو جائیں، کوئی دقت نہیں ہے. 100% عقیقہ بھی قبول ہوگا، 100% قربانی بھی قبول ہوگی انشاءاللہ. لیکن چھوٹے جانور میں جیسے بکرا ہے مان لیجئے، اسی میں آپ نیت کر لیں عقیقہ بھی قربانی بھی، نہ تو عقیقہ ہوگا نہ قربانی ہوگی، کیونکہ اس کے اندر منیمم اور میکسیمم اونلی 1 شیئر، ایک ہی حصہ ہوگا بس. تو اب دونوں اس میں شامل کر دیں گے آپ تو کچھ بھی نہیں مانا جائے گا. صرف بڑے جانور کی قربانی میں یہ فیسلٹی آپ کے لیے موجود ہے کہ آپ قربانی کے حصے کے ساتھ ساتھ عقیقے کا حصہ اس میں شامل کر سکتے ہیں. سبحان اللہ کی آواز آئی نہیں اس بار؟ نہیں ڈریے مت اور گھبرائیے اور شرمائیے مت. جو سمجھ میں نہیں آئے گا آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے تو میں سمجھ جاؤں گا، اس لیے میں نے اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیا، آپ نے غور کیا ہو تو. حضرت ایک غیر ایمان والا میرا فرینڈ ہے، حضرت ایک غیر ایمان والا میرے پڑوس میں رہتا ہے، اس کو گوشت دے سکتا ہوں کیا؟ دھیان سے سنیے گا. حضرت ایک غیر ایمان والا میرا فرینڈ ہے، اسکول میں پڑھتا ہے. حضرت ایک غیر ایمان والا میرے پڑوس میں رہتا ہے، اس کو گوشت دے سکتا ہوں کیا؟ جیسا سوال ہوگا نا مفتی صاحب وہی جواب دیں گے. سوال کیا کیا؟ گوشت دے سکتا ہوں کیا؟ بالکل دے سکتے ہو. مسئلہ پوچھو قربانی کے گوشت کا. نارملی گوشت ہم غیر ایمان والے کو دے سکتے ہیں، نارملی گوشت جسے آج مل رہا ہے یا قربانی کے دن چل رہے ہیں، اس میں کوئی کسائی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، وہ قربانی کا گوشت نہیں، وہ تو اپنا کاروبار کر رہا ہے.
وہاں سے بکرے کا گوشت ہو یا پاڑے کا گوشت ہو وہ آپ لے کر کے اپنے غیر ایمان والے کسی پڑوسی کو دے دیں، اس میں اسلام منع نہیں کرتا، لیکن قربانی کا گوشت دینا چاہو گے تو اسلام اس پر پابندی لگاتا ہے۔ میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں غیر ایمان والوں کو قربانی کا گوشت دینے کے حوالے سے جو بات ارشاد فرمائی ہے اس میں اپنے سینٹنس یوز کیا ہے کہ قربانی کا گوشت صرف مسلمانوں کا حصہ ہے۔ پلیز نوٹ ڈاؤن، پلیز نوٹ ڈاؤن، قربانی کا گوشت صرف مسلمانوں کا حصہ ہے، ادروائز کسی کو نہیں دیا جا سکتا۔ اگر کسی نے دے دیا تو گناہگار ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، لیکن اس کی وجہ سے قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، قربانی کا ثواب کم نہیں ہوگا، لیکن یہ الگ سے گناہ ہے۔ لہٰذا قربانی کے دنوں میں آپ کا کوئی فرینڈ سرکل میں ایسا کوئی بندہ ہے غیر ایمان والا تو اس کو آپ نارملی گوشت دے سکتے، قربانی کا گوشت نہیں دے سکتے۔ امام صاحب میں نے تو کسی مفتی صاحب کا فتویٰ پڑھا تھا، میں نے تو ایک امام صاحب کا لیٹر پیڈ دیکھا تھا، اس میں انہوں نے کچھ پوائنٹس بیان کیے اور میں یہ بھی تھا کہ دے سکتے ہیں۔ وہ اس امام صاحب کی اپنی طبیعت کا مسئلہ ہوگا، میں یہاں طبیعت کا مسئلہ بیان کرنے نہیں آیا ہوں، رب کی شریعت کا مسئلہ بیان کرنے آیا ہوں۔ اور ریفرنس کون سا دیا ہے؟ یہ جتنے بیان کرتے ہیں سب حضرت ہے، اور جس کا میں نے حوالہ دیا وہ اعلیٰ حضرت ہے۔ ختم بات۔ میرے مرشد فرماتے امیر علیہ سنت اعلیٰ حضرت پر ہماری آنکھیں بند۔ امام کی بات ہمارے لیے پتھر کی لکیر آخری حرف ہے، اس پر کوئی کنتو پرنتو نہیں کرتے ہم لوگ۔ اعلیٰ حضرت نے جو کہہ دیا ختم بات۔ میرے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو یہ اس فتوے کی کمی نہیں ہے، تیری عقل میں فطور ہے، اس لیے کہ ہم تو اتنا جانتے جو ہمارے اساتذہ نے ہم کو بتایا اور امیر علیہ سنت کی صحبت سے ہم کو ملا کہ اعلیٰ حضرت کے فتووں کو سمجھنے کے لیے دماغ بھی اعلیٰ چاہیے۔ یہ میں نے فائنلی ججمنٹ کے ساتھ بیان کر دیا، اس لیے جس امام نے ایسا کہا اس کی طبیعت کا مسئلہ ہے، یاد رکھنا۔ جب ہماری شریعت نے ہی کہہ دیا تو ہم اس پر کیوں کنتو پرنتو کریں گے بھائی؟ فتاوی عالمگیری کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، فتاوی فیض الرسول میں فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے۔ جو دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے، نہ ملے تو میں حاضر ہوں نا، آپ مجھ سے ریفرنس لیجیے، انشاءاللہ پورا لکھ کے دوں گا انشاءاللہ۔ کلیئر ہو گیا؟ تو گوشت دے سکتے ہیں نارملی، قربانی کا گوشت اونلی فار مسلمین، صرف مسلمانوں کے لیے، ادروائز نہیں۔ اس کے بعد مسئلہ سنیے، قربانی کے گوشت پہ فاتحہ ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کون منع کر رہا بتاؤ؟ نہیں کلیجی بھی ہو جائے گی بس، اور کسی بھی نہیں ہوگی۔ کس نے کہہ دیا؟ نام تو بتاؤ اس کا۔ میرے بھائیوں، ہمارے دین کا یہ رول یاد رکھنا، چاہو تو لکھ لینا اس کو، جن چیزوں کا کھانا پینا جائز ہے ان تمام چیزوں پر فاتحہ دینا بھی جائز ہے۔ قربانی کا گوشت کیا ہے؟ جائز ہے ناجائز ہے؟ ایسا جائز و برکت والا ہے کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جس کی طرف سے قربانی ہوئی ہے نا، اس کے لیے بہتر ہے کہ قربانی والے دن سب سے پہلے اپنے پیٹ میں جو لے کر کے جائے قربانی کا گوشت لے کے جائے، بہتر ہے، کوئی فرض و واجب نہیں ہے، کرے گا تو ثواب ملے گا۔ اور اس قربانی کی گوشت میں بھی آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، کلیجی کھائی جائے سب سے پہلے، آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو قربانی کی گوشت میں فاتحہ دینا بالکل جائز ہے، سری ہو، پائے ہو، کلیجی ہو، مرغی کا گوشت ہو، 100% جائز ہے۔ حضرت ہم نے تو ناجائز سن رکھا ہے، تو جس سے آپ نے سنا ہے وہ جاہل گوار انگوٹھا چھاپ ہوگا۔ کسی اسلامک اسکالر کے پاس آتے، آپ مفتی اہل سنت کے پاس آتے، قرآن حدیث اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے، جو یہ جانکاری رکھتا ہے اس سے پوچھے گا تو بتائے گا نا، ورنہ اس دنیا کے اندر معاذ اللہ کیسے کیسے جاہل گوار لوگ پیدا ہو گئے۔ ابھی سننے والا دہلی کے اندر کوئی فتنہ پیدا ہوا ہے، اور میری قوم کے لوگ کیسے جاہل گوار بنے ہوئے ہیں، جس نے جیسا دعویٰ کر لیا بس اس کو فالو کر لیتے ہیں۔ فالو کرنا بس خواہ مخواہ، کیا رکھا ان باتوں میں؟ مطلب اتنی جہالت بڑھ چکی ہے، میرے استاد محترم کو فرمانے لگے کہ اتنی جہالت آج دور میں بڑھ چکی ہے کہ اگر آج کی تاریخ میں ابلیس ظاہر ہو جائے نا، ابلیس شیطان ظاہر ہو جائے اور یہ کہے بھائی سنو میں ابلیس ہوں، ہاں وہی جو لوگوں کو بہکاتا ہوں، جہالت اتنی بڑھ چکی ہے اس کے بھی فالوورز پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندو، عقل سے دماغ سے کام لیجئے، کس کو فالو کرنا ہے کس کو نہیں کرنا پلیز، ورنہ ایمان برباد ہونے میں ٹائم نہیں لگتا۔ شیطان پوری طرح سے تیاری کیے ہوئے ہیں، اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ایک مسئلہ اور سنیے پیارے اسلامی بھائیوں، کون سی قربانی افضل ہے؟ وہ قربانی اللہ کے نزدیک افضل ہے جو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اغلاہا واسمنھا، مطلب اس کا کیا ہوا؟ پیسے رقم کے اعتبار سے اعلیٰ ہو اور جسمانیت کے اعتبار سے فربا ہو، موٹا تگڑا جانور۔ اسی لیے آپ 70,000 کے 3 بکرے لے کر آ رہے ہیں، اپنی طرف سے 3 بکرے قربان کر رہے ہیں ماشاءاللہ،
70,000 کے 3 بکرے لا رہے ہیں اور ایک 70,000 کا ایک ہی بکرا تھا، مگر ماشاءاللہ وہ ان تینوں بکروں سے زبردست تھا، ہائٹ اس کی زبردست، موٹا تگڑا تھا، تندرست تھا ماشاءاللہ۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ جو 3 بکرے اپنی طرف سے قربان کر رہے ہیں 70,000 کے 3، اس سے بہتر یہ کہ آپ ایک کو قربان کرتے ہیں، 3 میں جو ثواب ملے گا اس سے زیادہ ایک میں ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں کوانٹٹی بعد میں دیکھی جاتی ہے، پہلے اس کی کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی بعد میں کوالٹی پہلے، لہٰذا اللہ کے نزدیک پیسوں میں زیادہ اعلیٰ ہو اور جسمانیت کے اعتبار سے مستنڈا ہو، تگڑا ہو ماشاءاللہ، وہ اس میں زیادہ ثواب ہے۔ اگر آپ نے 70 کے 3 لے لیے ماشاءاللہ، قربانی تو یہ بھی ہو رہی ہے، مگر میں افضل کی بات کر رہا ہوں کہ کون سی قربانی افضل ہے، تو اس کو بھی یاد کر کے رکھیے گا۔ جس میں قوم لڑ رہی ہے وہ مسئلہ سن لو، خصی جانور کی قربانی نہیں ہوتی، خصی کی نہیں ہوتی، خصی کی نہیں ہوتی، کون کہتا ہے کون کہہ رہا خصی کی نہیں ہوتی؟ ارے یار اس میں ایب پیدا ہو جاتا ہے نا، جب خصی کرتے تو ایب پیدا ہو جاتا ہے، تو ایب دار کی جو ہے قربانی کیسے ہوتی ہے؟ میں تھوڑی دیر کے لیے بزنس مین لوگوں میں آ جاتا ہوں، یہ آ گیا میرے سامنے بھی ماشاءاللہ اوپر نیچے ہماری مسجد میں ایک سے ایک بزنس مین موجود ہے۔ اب ان سے پوچھو آپ بزنس مین لوگوں سے، بتاؤ ایب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سمجھ رہے بات؟ واٹ از ڈیفینیشن آف ایب؟ ایب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو ایب کی سیدھی سادی ڈیفینیشن یہ ہے جس کی وجہ سے مال میں کمزوری آ جائے، پرائس کم ہو جائے، مارکیٹ ویلو کم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ایب۔ اب مجھے آپ بتا دو، خصی کرنے سے جو جانور خصی ہو جاتا ہے کہ اس کا مارکیٹ لیول کم ہو جاتا ہے، بلکہ اس کا گوشت عمدہ ہو جاتا ہے، مارکیٹ میں اس کی ویلو بڑھ جاتی ہے، تو یہ عیب نہیں ہے خصی کرانا جانور کو، یہ عیب نہیں ہے بلکہ اس میں عمدگی کا ذریعہ ہے۔ ہمارا دین اسلام، حسن رضا کی بات مت سننا، دین اسلام کی بات سننا، ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ شریعت کا رول یہ ہے کہ جو جانور خصی نہیں ہے اس میں جو ثواب ملے گا اس سے زیادہ اس جانور کی قربانی میں ثواب ملے گا جو خصی ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے جو جانور ذبح فرمائے وہ بھی خصی تھے۔ اب حضور کا عمل میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، اب کیا بھی لڑو گے بازاروں میں کھڑے ہو کر کے چائے کی ہوٹلوں پر مارا ماری کرو گے؟ ارے حضور کا عمل پیش کر دیا میں نے، حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جو جانور ذبح فرمائے وہ بھی خصی تھے۔ تو اس لیے ہمارے دین اسلام میں یاد رکھنا، خصی جانور کی قربانی افضل ہے، اور جانور خصی نہیں ہوگا تو کیا کرے گا؟ پیشاب پیے گا۔ جس راستے سے گزر جائے، بھلے آپ نے نہ دیکھا ہو، آپ بیٹے آفس میں ہیں لیکن آپ کو پتہ چل جائے گا اچھا جناب تشریف لے گئے ابھی ہماری گلی سے، آفس تک آئے گی، انہوں نے جو عطر لگا رکھا ہے آفس تک آئے گا، آپ سمجھ جائیں گے، دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی کون گیا، وہ خوشبو بتائے گی آپ کو، ہاں ابھی جناب تشریف لے کر کے گئے ہیں۔ تو ایسا پیشاب پی کر کے ایسا اس کا گوشت بدبودار ہو جاتا ہے، جس میں ایسی بدبو ہو جاتی ہے، ایسے کی تو قربانی بھی مکروہ ہے، یاد رکھنا۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ایسا کوئی بکرا ہو جو پیشاب پینے کا عادی ہو گیا، اس کو باندھ کر رکھیے، کنٹرول کیجیے تاکہ پیشاب نہ پیے یہ۔ جب اس کے گوشت سے بالکل بدبو ختم ہو جائے، اب اس کی قربانی 100% جائز ہے، ورنہ اگر اس کی جو ہے گوشت میں سے ابھی بھی پیشاب کی بدبو آ رہی ہے، اس کے جسم سے آ رہی ہے، قربانی تو بھلے اس کی ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ خصی جانور کی قربانی کرنا زیادہ افضل ہے، نوٹ کر کے رکھیے گا۔ پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو میں آپ ہی کی مسجد میں خادم ہوں۔ حضرت سینگ ٹوٹ گئے میرے بکرے کے، کیا کرنا ہے؟ کتنے ٹوٹے ہیں؟ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، بکرا جو ہے نا اپنی سینگ دیوار میں رگڑ دیتا ہے، گھس جاتی ہے، اور کبھی آپ نے منع کیا ہو یا نہ کیا ہو مگر بچوں نے لڑوا دیا، جانور لڑ گئے، آپس میں لڑ گئے تو ایک نے دوسرے کی سینگ توڑ ڈالی، تو ٹینشن مت لیجیے گا، مسئلہ یاد رکھنا، اگر سینگ اوپر سے ٹوٹے ہیں، جڑ سلامت ہے، اوپر سے سینگ ٹوٹ گئے تو اس کی قربانی ہو جائے گی مگر ثواب کم ملے گا کیونکہ مکروہ ہے قربانی۔ ہاں اگر قربانی کا دن آنے تک اس کی سینگ بالکل واپس اگ گئے، وہ ایب جو تھا وہ ختم ہو گیا، اب بالکل 100% جائز ہے، اب مکروہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر سینگ ٹوٹے اور جڑ سمیت اکھڑ گئے، ابھی کھوکھلا ہو گیا اندر سے، جڑ سمیت اکھڑ گئے، اب اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، یاد رکھیے گا۔ اور قربانی تک واپس دوبارہ سینگ اگ جائے اس کے ہے بڑا مشکل، پھر بھی اگر اگ جاتے تو ایب ختم ہو جائے گا، قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اتنا یاد رکھیے گا کہ اگر قربانی کے جانور کے سینگ ٹوٹ گئے، آدھے ہو گئے، اس میں سے خون نکل گیا تو اس کی قربانی مکروہ، ثواب کم ملے گا، باقی قربانی ہو جائے گی، اور جڑ سمیت اکھڑ گئے تو اب اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ حضرت ایک بات اور بتائیے، ہمارے یہاں پر جتنے بھی لوگ منڈی جاتے ہیں نا، جانور خریدنا ہو یا نہ خریدنا ہو، فیشن بنا رکھا ہے بھیا دانت دکھا اس کے، پھاڑتے ہیں باقاعدہ لوگ، جانوروں کے منہ پھاڑتے، لے دیکھ لے بھیا 2 دانت 4 دانت ہے، ہم بھی کسی سے کم تھوڑی، ہم بھی جاتے ہیں نا، اپنی بات نہیں کر رہا، یہ سسٹم ہی نہیں ہے میرے اندر کہ کھول کے دکھاؤ بھائی،
یاد رکھنا ہمارے مذہب اسلام میں دانت کی ویلو بہت بعد میں آتی ہے، عمر کی ویلو سب سے پہلے. بکرا 1 سال کا ہوا کہ نہیں، ہو گیا نا کنفرم ہے، اس کی قربانی 100%. بھلے اس نے دانت نہ نکالے ہو، لکھ کے رکھ لو. آپ کی نظر میں، آپ کے کانٹیکٹ میں اگر گاؤں دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں نا، ان سے جا کے پوچھنا. اس بات پر میری توجہ نہیں تھی، ہمارے امیر علیہ سنت نے مدنی مذاکرے میں اس کی تربیت فرماتے ہوئے فرمایا جو جانور ہمارے شہر میں پلتے، کئی جانور بکرے ایسے ہوتے ہیں سال بھر ہونے کے باوجود دانت نہیں نکالتے، بعد میں نکالتے. اور گاؤں دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں 1 سال کا بھی ہوا نہیں، دانت پہلے نکال دیے. وجہ کیا؟ ہمارے شہر میں ہمارے بکروں کو، ہمارے جانوروں کو جو چارہ ملتا ہے وہ پکا پکایا، لے بیٹا کھا لے، کھا گیا وہ. لیکن گاؤں دیہاتوں میں ان کو پکا پکایا نہیں ملتا، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اب وہ جنگلوں میں پھر رہے ہیں، اپنے دانتوں سے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں نا. تو اس محنت کا پھل ان کو 1 سال سے پہلے ہی دانتوں کی صورت میں مل جاتا ہے. 1 سال ہوئے نہیں، دانت آ گئے ان کے. اب کوئی بکرا 1 سال کا بھی ہوا ہی نہیں اور اس اینگل سے اس کے 2 دانت آ گئے، تو اس کی قربانی کر لو گے؟ ہوگی نہیں قربانی اس کی. تو ہمارے مذہب اسلام میں دانت کی ویلو بہت بعد میں آتی ہے، عمر کی حیثیت سب سے پہلے ہے. لہٰذا جو بکرا 1 سال کا کمپلیٹ ہو چکا ہے، بھلے ابھی دانت نہیں نکالا، اس کی قربانی 100% جائز ہے. چارہ کھانے میں اگر کوئی دقت نہ ہو تو. چارہ نہیں کھا پا رہا یہ دانت نہیں اس وجہ سے، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. یہ الگ مسئلہ یاد رکھیے گا. اس کے بعد آتا ہے مسئلہ اللہ کا نام لینا. ٹھیک ہے، ابھی تو کوئی اسی پیج کے مسئلے چل رہے تھے، اس طرف کے. ابھی بیک سائڈ باقی ہے اور مجھے نہیں لگ رہا کہ اب ہو جائیں گے کیونکہ ٹائم دیکھ رہے ہیں آپ. آخری مسئلہ بیان کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں. جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا یہ فرض ہے. دعا پڑھنا فرض و واجب نہیں ہے. اگر کسی بھائی کو دعا یاد ہے، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت وانا من المسلمین. اگر کسی کو یاد ہے تو پڑھ لو بھائی صاحب، کسی کو یاد نہیں ہے کوئی دقت نہیں ہے. امام صاحب کو بار امام صاحب آؤ، امام صاحب آؤ، کوئی دعا پڑھنے والا نہیں ہے، پریشان مت کرو. جس کو دعا یاد ہے، کوئی اویلیبل ہے تو سبحان اللہ، نہیں یاد ہے کوئی دقت نہیں، پڑھو اللہ کا نام. اللہ کا نام لے لیا، جانور 100% حلال ہے، یہ یاد رکھنا. اور کسائی بھائی اگر آپ کے یہاں پر آئے نا وہی ذبح کرے تو پہلے کہنا بھائی صاحب یہ گٹکا نکالو میرے منہ میں سے، گٹکا پہلے نکال لو، کیونکہ اللہ کا نام لینا بھی فرض ہے اور اتنی آواز سے کلیئرٹی کے ساتھ لینا فرض ہے کہ اپنے کان سنے. اور کیا پڑھائی یہ کیا نکلا بھی منہ سے، یہ بھر رکھا گٹکا منہ میں، تو اللہ کا نام لیا کسی اور کا نام لیا؟ تو یاد رکھنا اللہ کا نام لینا فرض ہے، کلیئرٹی کے ساتھ لینا فرض ہے، اتنی اونچی آواز سے کہ اپنے کان سنے. تینوں باتوں میں سے ایک بھی بات کم ہو گئی نا، اللہ یہ جو جانور جو آپ قربانی کے لائے تھے حرام ہو گیا، قربانی بھی نہیں ہوئی، اس کا گوشت کھانا بھی حرام ہے کیونکہ اللہ کے نام پہ ذبح ہی نہیں ہوا یہ. تو یہ بات دھیان رکھیے گا انشاءاللہ. چلیں، گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، یہ کوئی فرض و واجب نہیں ہے، مستحب ہے، بہتر ہے. ایک حصہ گھر والوں کے لیے، ایک حصہ دوست احباب کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں کے لیے. غریبوں، اگر میری بات غریبوں تک پہنچ جائے تو میں ان سے کہوں گا کہ یہ بیٹے بیٹے بد دعائیں مت دیا کرو مالداروں کو کہ اگر یہ میرے گھر میں گوشت نہیں بھیجے آفت آ جائے، مت دیا کرو. ایسی لگیں گی بھی نہیں، یہ خواہ مخواہ کی بد دعائیں لگیں گی بھی نہیں. مذہب اسلام نے قربانی کرنے والوں پر کوئی فورس نہیں کیا کہ تجھے ایک حصہ غریبوں کو دینا پڑے گا. جب مذہب اسلام نے کو فورس نہیں کیا تو آپ کیوں بد دعائیں کر کے فورس کر رہے ہو؟ مستحب ہے، بہتر یہ کہ جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے قربانی کے 3 حصے کیے جائیں، یہ بہتر ہے، ثواب ملے گا اس میں. اگر کسی نے نہیں کیا، کیوں؟ ارے میرا کنبہ اتنا بڑا ہے، میرا پریوار خود اتنا بڑا ہے، بچے گا نہیں گوشت، کوئی دقت نہیں ہے، اکیلے ماشاءاللہ کھاؤ، کوئی دقت نہیں ہے. تو 3 حصے کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بہتر ہے کیے جائیں، ثواب ملے گا. چلے بھائی آپ بھی سوچیں گے ادھر ٹائم ہو گیا. بس آخری مسئلہ بتا دوں، پھر اس کے بعد نماز عید کا وقت کیا ہوگا ہماری مسجد میں وہ عرض کر دیتا ہوں. بس پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھو 2 منٹ تھوڑے زیادہ ہو جائیں گے، پلیز کو نا کوپریٹ کیجیے گا کیونکہ ایسے دن بہت کم آتے ہیں اپنی لائف میں، ہر سال میں 1-2 بار آتے ہیں بس. حضرت میں نے سنا 6 مہینے کے دمبے کی قربانی جائز ہے، ایسا ہے کیا؟ بالکل نہیں ہے. اور کیا ہوتا رہا حضرت آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، تو آپ نے حدیث پوری پڑھی نہیں ہے نا، اس لیے غلط فہمی کے شکار ہو گئے. اے مسجد سرائے والان میں مجھے سننے والوں اور حسینی چینل جے پور کے ذریعے بعد میں سننے والوں، نوٹ ڈاؤن کر لینا ضروری مسئلہ. ہر بھیڑ اور دمبا جو 6 مہینے کا اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اس کا اتنا موٹا تگڑا ہونا ضروری ہے کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگے. 6 مہینے کا دمبا لے کر کے آ گئے اس کی قربانی کروں گا، ارے بھائی تو کتنا تو چھوٹا لگ رہا بھائی، کتنا چھوٹا لگ رہا ہے. ارے بھائی کم سے کم اتنا کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہو
تو 6-7 مہینے کے دمبے کی قربانی بھی ہو جائے گی. اور یہ مسئلہ صرف دمبے اور بھیڑ کے لیے ہے. آپ بکرا لے کر کے آ جاؤ گے, دور سے دیکھو, دیکھنا بکرے کو سال بھر کا لگ رہا ہے نا, اس کی قربانی نہیں ہوگی, وہ تو پورا 1 سال کا کمپلیٹ ہونا ضروری ہے. یہ صرف دمبے اور بھیڑ کی بات ہے. اس کے اندر بھی شرط ہے, 6 مہینے کا اتنا تگڑا ہو, موٹا تگڑا تازہ, کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہو تو اس کی قربانی ہوگی. جو دمبا یا بھیڑ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا نہیں لگتا, 6 مہینے تو بہت دور کی بات ہے, اگر 1 سال میں 1 بھی دن کم ہو اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی. یاد ہو گئے آپ کو یہ مسائل ماشاءاللہ؟ ان باتوں کو یاد رکھیے گا. آخری بات جو عرض کرنا تھا, عید کی نماز کا وقت سن لیجیے ہماری مسجد میں کیا ہوگا, اور عید کا تحفہ. پیارے اسلامی بھائیو, عید کے 3 تحفے سماعت فرما لیں. پہلا تحفہ تو یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عیدین کو جو دن ہوتا ہے عید الفطر کا, عید الاضحیٰ کا, اسے تحلیل لا الہ الا اللہ, تقدیس سبحان اللہ, تحمید الحمدللہ, اور تکبیر اللہ اکبر سے مزین کرو. لہٰذا عید کے دن ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ پڑھنا ہے, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. دوسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو ہمیں تحفہ ملا ہے وہ یہ کہ جو عیدین کی راتوں میں, عید الفطر کی چاند رات اور عید الاضحیٰ کی چاند رات میں جو شب بیداری کرے, مطلب قیام کرے, عبادت کرے اس رات میں, آقا علیہ السلام نے فرمایا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے اس کا دل نہیں مرے گا. ایک آخری تحفہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جو عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور اس کا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچا دے تو اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں میں 1000 انوار یعنی 1000 نور داخل فرمائے گا. اور جب یہ پڑھنے والا خود انتقال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی 1000 نور داخل فرمائے گا. لہٰذا اپنے مرحومین کو ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ. اور پیارے اسلامی بھائیو, عرفہ کے حوالے سے جو میں نے شروع میں ایک پوائنٹ لیا تھا مگر میں نے کہا تھا لاسٹ میں لوں گا, وہ تو ختم ہو چکا. صرف اتنا یاد رکھیں, عرفہ کا دن اتنا مبارک دن ہے کہ حدیث پاک کے مطابق اللہ تعالیٰ پورے سال میں سب سے زیادہ اسی دن یعنی عرفہ کے دن گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. بی بی عائشہ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام عرفے کے دن کے روزے کو 1000 دن کے برابر شمار فرماتے تھے. حضرت ابو قتادہ فرماتے حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عرفہ کا 1 دن کا روزہ 1 سال پہلے کے 1 سال کے بعد کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو آنے والے کون سا دن رہے گا؟ وینسڈے, بدھ کا دن. آنے والے بدھ کو انشاءاللہ مطلب 27 تاریخ رہے گی نا, 27 مئی 2026 آنے والے بدھ کو 9 تاریخ رہے گی ذی الحجہ کی, تو وہ دن عرفہ کا دن رہے گا. تمام اسلامی بھائی یہ دعوت گھر میں بھی عام کریں اور اس دن کا انشاءاللہ اللہ کی توفیق دے میں روزہ رکھنا ہے. اور اپنی مسجد سرائے والان میں ہر سال انشاءاللہ اس دن روزے دار حضرات کی افطاری کا اہتمام بھی رہے گا. جو اسلامی بھائی اس پاکیزہ بزم میں حصہ ملانا چاہیں روزے داروں کی خدمت کے لیے تو جاتے جاتے غلے میں انشاءاللہ آپ رقم ڈال جائیے گا. یہ پوری رقم اللہ نے چاہا تو اسی میں خرچ کی جائے گی. اپنی مسجد سرائے والان میں انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی نماز بجماعت 7 بجے ادا کی جائے گی. مسجد کمیٹی سے مشورے کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ انشاءاللہ اپنی مسجد سرائے والان میں عید الاضحیٰ کی نماز 7 بجے ادا کی جائے گی. لہٰذا وقت کی پابندی کا خیال فرمائیں. اللہ نے چاہا تو 6:30 بجے انشاءاللہ بیان کا آغاز ہو جائے گا. وما علینا الا البلاغ.